قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پورے مڈل ایسٹ میں تلاطم کی کیفیت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی ہلچل مچ چکی ہے جس کی مثال حالیہ دنوں میں نہیں ملتی۔ اسرائیل نے یہ کارروائی بظاہر حماس کی جلا وطن لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کے لیے کی تھی، مگر یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل نے گلف کوآپریشن کونسل یعنی GCC تنظیم کی کسی عرب بادشاہت پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ اس لیے اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے ثابت ہو رہے ہیں۔ منگل کو دوحہ کی ایک رہائشی بلڈنگ پر 10 اسرائیلی جنگی طیاروں نے اس وقت میزائل برسائے جب حماس کی لیڈرشپ امریکی سرپرستی میں جاری غزہ سیز فائر مذاکرات کے سلسلے میں قطر میں مذاکرات کر رہی تھی۔ القدس پریس کے مطابق حملے کا ٹارگٹ مذاکرات کے لیے دوحہ میں موجود حماس کے سیاسی لیڈر خلیل الحیہ سمیت 5 دوسرے رہنما تھے۔ حملے میں 6 افراد ہلاک بھی ہوئے، لیکن اعلیٰ قیادت ٹاپ لیڈرشپ اس حملے میں محفوظ رہی۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے خبردار کیا کہ وہ قطر میں ہونے والے اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ There is a response that will be from Qatar, and Qatar, the first resort for a civilized nation, as any other civilized nation, is international law, and that's what we are going to resort to. And there is a response that will happen from the region, and this response is currently under consultation and discussion between the other partners in the region. We are working on Arab Islamic Summit that take place in Doha in the next few days, and we will decide there what kind of actions we will be taking. خیال رہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران قطر نے مڈل ایسٹ میں سوئٹزرلینڈ جیسا نیوٹرل مقام بنایا ہے جہاں دشمن آپس میں بیٹھ کر ڈیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ نے دوحہ میں افغان طالبان سے مذاکرات کیے تھے، اور چند ماہ پہلے امریکہ کے ایران سے مذاکرات کا مرکز بھی قطر ہی تھا۔ Everything about the meeting is very well known for the Israelis and for the Americans. Hamas office was established, was done with coordination, requests by the Americans, by the Israelis. They've been using it as a communication channel for them, for Gaza, for all those years. This happened under Netanyahu's government, under Bennett government, under Lapid government, under Netanyahu's government again. Any agency says that no, they are not involved, it's not true. Mossad, Shabak, and the Ministry of Defense were involved in that. There is no justification that this is considered harboring terrorism or whatever, these reckless claims. تاہم اسرائیل کے اس اقدام نے اس نیوٹرل اعتماد کو توڑ دیا ہے اور یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ کیا مستقبل میں دوحہ ایسی ثالثی کے لیے محفوظ جگہ ہوگی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اسرائیلی حملے کے بعد ایک خطرناک روایت قائم ہو چکی ہے۔ We are reassessing everything about the whole process. We are in a very detailed conversation with the United States government, and we need to understand what will be the way forward, because such a thing is unacceptable. Today, the entire GCC region is at risk. GCC is one of the most important allies of the United States in the Middle East. Right now, what we are doing, and I think that been rethinking even about the entire process for the last few weeks, that Netanyahu was just wasting our time. He wasn't serious about anything. یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل نے اپنی فوجی مہم کا دائرہ غزہ، لبنان، شام، یمن اور ایران سے آگے بڑھایا ہے۔ اسرائیل اب ایک ایسے ملک پر حملہ کر چکا ہے جو عرب دنیا میں امریکہ کا سب سے قریبی اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی دوسری ٹرم میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سعودی عرب، UAE اور پھر قطر کا ہی دورہ کیا تھا، جہاں امریکہ اور قطر میں $1.2 ٹریلین کی 2 طرفہ ٹریڈ ڈیل ہوئی تھی۔ قطر میں درجنوں امریکن کمپنیز انرجی، ڈیفنس، کنسٹرکشن اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کام کر رہی ہیں، مگر سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکی فوج کا بیرون ملک سب سے بڑا فوجی اڈہ العبید ایئر بیس بھی قطر میں ہے۔ اسے مشرق وسطیٰ میں امریکی کارروائیوں کا نرو سینٹر سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً 12 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا یہ بیس 2 رن ویز، جدید ترین کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور 8 سے 10 ہزار امریکی فوجیوں کی گنجائش رکھتا ہے۔ دنیا میں امریکی فوجوں کے جو سب سے بڑے اڈے ہیں ان میں سے یہ ایک اڈہ قطر میں ہے۔ یہی وہ ایئر بیس ہے جہاں سے امریکی سینٹرل کمانڈ خطے میں اپنی فوجی کارروائیاں، فضائی کارروائیوں کی پلاننگ اور نگرانی کرتی ہے۔ بامبر طیارے، ری فیولنگ ٹینکرز، ٹرانسپورٹ جہاز اور انٹیلیجنس طیارے یہاں بڑی تعداد میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ اڈہ بیک وقت امریکی اور الائیڈ افواج کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں امریکہ کی مکمل موجودگی ہو، جہاں فوجی اڈے ہوں، وہاں اسرائیل کا حملہ کر دینا ایک مخمصہ
اور ایک معمہ بھی بنا ہوا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اور اس کی گتھیاں سلجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ حماس کو نشانہ بنائے جانے کو ایک اہم مقصد سمجھتے ہیں، لیکن وہ اسرائیلی حملے کے ہر پہلو سے بہت ناخوش ہیں۔ I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this, we want the hostages back. But we are not thrilled about the way that went down today. پاکستان، سعودی عربیہ، کویت، متحدہ عرب امارات، ایران اور یونائٹڈ نیشنز کے سربراہ نے اسرائیلی حملے کی بھرپور مذمت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے کل اچانک دوحہ بھی گئے۔ یو اے ای کے صدر نے اس حملے کو مجرمانہ قرار دیا اور خبردار کیا کہ اس کے نتیجے میں مزید تصادم جنم لے سکتا ہے۔ یہ وزٹ قطر اور یو اے ای کے درمیان ایک اہم لمحہ تھا، کیونکہ ماضی میں دونوں ملکوں کے اختلافات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف بھی دوحہ پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین و اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ہم خطے میں اسرائیلی حکام کی جارحیت بالخصوص برادر ملک قطر پر ہونے والے بہیمانہ حملے کو مسترد کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملہ عرب، اسلامی اور بین الاقوامی رد عمل کا تقاضا کرتا ہے تاکہ اس جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکے اور قابض طاقت کو روکنے اور اس کی مجرمانہ کارروائیوں کو بعد رکھنے کے لیے بین الاقوامی اقدامات کیے جا سکیں جو خطے کے امن و استحکام کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہیں۔ ہم ریاست قطر کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے ہر اقدام کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں اور ہم اپنی تمام صلاحیتیں اس مقصد کے لیے وقف کریں گے۔ قطر کا عرب ریاستوں اور مسلم ملکوں سے برادرانہ تعلقات کے باوجود اپنی سیکیورٹی کے لیے مکمل انحصار امریکہ پر ہی ہے اور تھا بھی، آئندہ بھی ہوگا۔ مگر اسرائیل نے امریکہ کو اس حملے سے آگاہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور اطلاعات بھی ہیں کہ امریکہ نے حماس کی قیادت پر حملے کی توثیق کی تھی، مگر قطر کہتا ہے کہ امریکہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ جب تک حملہ ہو گیا، حملہ ہونے کے بعد امریکہ کا فون آیا۔ یہ حقائق ہیں کہ امریکہ نے قطر کی خود مختاری پر حملے کی حمایت کی اور اس سے پورے مشرق وسطیٰ پر بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ اب اس خطے میں جی سی سی اسٹیٹس یہ سوچیں گی کہ کیا امریکہ کی انہیں دی گئی سیکیورٹی ضمانتیں کوئی معنی بھی رکھتی ہیں یا نہیں، کیونکہ اسرائیل آزادی سے حملہ آور ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو بظاہر اس طرح کے ایکشن کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسائل طاقت سے ہی حل ہوں گے۔ Yesterday, we went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre, and we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice, because if you don't, we will. اہم بات یہ ہے کہ جنوری 2025 میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے اسرائیل کے چینل 12 کو خصوصی انٹرویو دیا تھا۔ کسی بھی اسرائیلی چینل کو دیے گئے اپنے پہلے انٹرویو میں قطر کے وزیر اعظم نے اپنے دورہ اسرائیل کے امکانات کو مسترد بھی نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سابقہ دور میں شروع ہونے والے ابراہم ایکارڈ پر بحث شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید امریکہ نے عرب بادشاہتوں کو پریشر میں رکھنے کے لیے اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دی ہے۔ یہ اب نہ جانے کیا حکمت عملی ہے۔ قطر پر حملہ محض اسرائیل کا ملٹری ایکشن نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک زلزلہ ہے جس نے مشرق وسطیٰ کی طاقت کے توازن، انویسٹمنٹ کے مستقبل اور ڈپلومیٹک ماحول کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب یہ پورا خطہ ایک نئے دوراہے پر کھڑا ہے۔ وہاں پر پرانی ضمانتیں، پرانے اتحاد، پرانے اعتماد، سب کچھ نئے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی سی سی ریاستیں مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیں گی، مگر وہ اپنے دفاع کی صلاحیت یقینی بنانے کے لیے شاید چین اور روس کی جانب ضرور بڑھے۔ عرب بادشاہتوں کے پاس دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو وہ اجتماعی طور پہ سفارتی، معاشی اور سیاسی فرنٹ پر اسرائیل کے خلاف اقدامات کریں، یا پھر اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کے بجائے متبادل اسٹریٹجک پارٹنرز کی طرف دیکھیں، یا خود انحصاری پر بھروسہ کریں اور اپنے آپ کو اتنی مضبوط قوت بنائیں کہ اسرائیل یا دنیا کا کوئی ملک بھی ان کے خلاف اس قسم کے اقدامات کرنے کی دوبارہ جرأت نہ کر سکے۔